بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں سے وہ سب لوگ نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں جو کہ دانے کے برابر بھی بھلائی تھی۔ پھر وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھی بھلائی تھی، اور اس کے بعد وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں ذرہ برابر بھی بھلائی تھی۔ معلوم ہوا کہ ذرہ برابر ایمان بھی دنیا جہاں کی دولت سے قیمتی ہے کہ اس کی برکت سے ایک نہ ایک دن ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص غیر اللہ کی قسم کھائے اور اپنی قسم میں یوں کہے لات کی قسم، اسے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے آؤ میں تجھ سے جوا کھیلوں، تو اسے اپنی استعداد کے مطابق کفارے کے طور پر صدقہ کرنا چاہیے۔ معلوم ہوا غیر اللہ کی قسم کھانے والے کو اپنے ایمان کی تجدید کر لینی چاہیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی نفل یا فرض عبادت قبول نہیں فرمائے گا: والدین کا نافرمان، احسان جتلانے والا، اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے اس شخص کو جو ہم سے کوئی بات سنے اور اسے جیسا سنا تھا ویسا ہی دوسروں تک پہنچا دے، کیونکہ بہت سے وہ لوگ جنہیں بات پہنچائی جاتی ہے سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے اور سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی جس نے اپنی 2 بیٹیوں کو اٹھا رکھا تھا۔ میں نے اسے کھانے کے لیے 2 کھجوریں دیں۔ اس نے ان کھجوروں میں سے ایک کھجور اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی اور ایک کھجور کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف اٹھائی، مگر اس کی دونوں بچیوں نے تیسری کھجور بھی کھانے کے لیے مانگ لی، تو اس عورت نے اس کھجور کو جسے وہ خود کھانا چاہتی تھی 2 حصے کیے اور ان دونوں حصوں کو ان دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس عورت کے معاملے نے مجھے حیران کر دیا، چنانچہ میں نے اس واقعے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے اس کھجور کے صدقے کی وجہ سے جنت کو واجب کر دیا، یا اللہ نے اس عورت کو چھوٹی سی نیکی کے بدلے جہنم سے آزاد کر دیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کا خیال میرے دل میں ڈالا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ پس آپ نے اپنا داہنا ہاتھ آگے کر دیا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو آپ نے فرمایا، اے عمر تمہیں کیا ہوا؟ یعنی تم نے اپنا ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ میں نے عرض کیا، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یہ کہ میری خطائیں بخش دی جائیں۔
آپ نے فرمایا اے عمر، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنا پچھلے سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ہجرت بھی پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اور حج بھی پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ فائدہ: دلائل شرعیہ سے یہ بات اپنی جگہ ثابت شدہ ہے کہ اگر کسی کے ذمے اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، خصوصاً مالی حقوق، تو ہجرت یا حج سے وہ معاف نہیں ہوتے، ان کا معاملہ حقداروں ہی سے صاف کرانا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا، اے رب، آپ کا کون سا بندہ سب سے زیادہ تقوی والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو مجھے یاد کرتا رہتا ہے، بھولتا نہیں ہے۔ پوچھا، آپ کا کون سا بندہ سب سے زیادہ انصاف پسند ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، جو لوگوں کے لیے بھی وہی کرتا ہے جو خود اپنے لیے کرتا ہے۔ پوچھا، آپ کا کون سا بندہ سب سے زیادہ علم والا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، وہ شخص جو علم سے سیر نہیں ہوتا، لوگوں کے علم کو اپنے علم میں جمع کرتا رہتا ہے۔ پوچھا، آپ کا کون سا بندہ سب سے زیادہ معزز ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے۔ پوچھا، آپ کا کون سا بندہ سب سے زیادہ غنی ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، جو اسے دے دیا جائے اس پر راضی ہو جائے۔ پوچھا، آپ کا کون سا بندہ سب سے زیادہ محتاج ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، جو شخص مالدار ہونے کے باوجود اسے اپنے لیے کم سمجھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غنا مال سے نہیں ہوتا، اصل غنا دل کا کشادہ ہونا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں کشادگی اور تقوی رکھ دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ماتھے پر فقیری رکھ دیتا ہے۔